لاہور میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جس کی ڈی ایس پی ہیں شہربانو صاحبہ، نقوی صاحبہ. ایک لڑکا ہے گے، اس کی شادی کر دیتے ہیں لڑکی کے ساتھ. اچھا، گے کی شادی لڑکی کے ساتھ ہو گئی. یہ کیس باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے. اچھا، لڑکی کی شادی ہو گئی ہے. لڑکی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو آپ شادی شدہ ازواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. اب اس کی زندگی میں ازواجی زندگی آئی نہیں. وہ کمرے میں اپنی کزن کے ساتھ رہتی ہے، کزن کے ساتھ سوتی ہے، چونکہ رشتہ داروں میں شادی ہوئی تھی. لیکن اب یہ والا جو اتنا کلوز والا مسئلہ ہوتا ہے نا گے والا، یہ صرف ماں باپ کو پتا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو تھوڑی نہ پتا ہوتا ہے. وہ کزن کے ساتھ سوتی ہے، دونوں لڑکیاں سو رہی ہیں. دولہن جو ہے بھائی اس کو اس کا خاوند چاہیے، آپ لوگ نکاح کر کے لے کر آئے، زندگی اس کی برباد کر دی. اب لڑکا جو ہے گے، چلیں گے کہہ لیتے ہیں، وہ ڈرامے بازی کیا کیا لگا رہا ہے، فنکاری. ذرا آپ سنیں، میں تو خود حیران ہو گئی جب میں نے اس کیس کی ڈیٹیلز دیکھی. پہلے تو اس کو کہتا ہے کہ میں بڑا ویک ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، اور ہم ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ لیں، پھر باقاعدہ پریکٹیکل لائف کا آغاز کریں گے. لڑکی نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے، بات تو اچھی کر رہا ہے، بڑا کوآپریٹو شوہر ہے میرا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ باہر سے جب آیا گھر تو آ کر کہتا ہے کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، کچھ گنڈے اوباش آ گئے تھے، ان کے ساتھ میری بحث ہو گئی تھی، پھر انہوں نے گاڑی کو روکا، اندر سے راڈ نکالے اور میرے پرائیویٹ پارٹس پر بہت راڈ مارے ہیں. اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں مرد بھی رہوں. اچھا، یہ میں کچھ بڑی مشکل گھر پہنچا کچھ دنوں کے بعد. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایکٹنگ بھی کی ہوگی کہ چلا نہیں جا رہا. یہ دیکھو جی، مجھے پٹیاں بندی ہوئی ہیں، پٹیاں دکھا دیں. اب ایک ان میرڈ لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اس نے کیا کہنا تھا دیکھ کر خاموش. پھر کچھ دن گزر گئے، پردہ ڈال رہی ہے، کوئی اس کی ازواجی زندگی کا آغاز نہیں ہوا. نو نیور، اس لڑکی نے نہیں بتایا. پھر کچھ عرصے کے بعد لڑکا پہنچ گیا باہر، ملک سے باہر، اور ملک سے باہر جا کے کچھ عرصے کے بعد اس کو کیا کہہ رہا ہے، اس کو فون کر کے کہتا ہے دیکھو میری بات سنو، مجھے نا کینسر ہو گیا 3rd stage کا، کوئی پتہ نہیں ہے میں نے بچنا ہے یا میں نے نہیں بچنا. اب تم سوچ لو کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے یا تم نے خلا لینی ہے یا واپس جانا ہے. تم یہ سوچ لو. ہاں پیار میں تم سے بہت کرتا ہوں، میں بڑا پریشان ہو جاؤں گا تم یہاں سے. جب مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کس قسم کی گولیاں لوگ دیتے ہیں. اب فلم پہ فلم چلا رہا ہے لڑکی کے ساتھ، لڑکی سہ رہی ہے. یہ لو میرج نہیں ہے، یہ کورٹ میرج نہیں ہے، یہ ارینج میرج ہے جو رشتہ داروں نے آپس میں کی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچپن سے طے کر دی ہو. لڑکی کا کیا قصور ہے بھائی، زندگی برباد کر دی آپ نے ان کی. والدین اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ والدین ذمہ دار ہیں نا جنہوں نے شادی کی. بھائی آپ ہی نے کرنی تھی نا ویریفیکیشن، تو پھر آپ لوگ کرتے صحیح سے. اگر آپ نے صحیح سے نہیں کی ہے تو آج وہ مسئلہ آپ کے لیے تو شاید 2 دن یا 3 دن رہے گا، یا خلا تک رہے گا، پیپرز تک رہے گا. لڑکی کے لیے ساری زندگی کا دھبا ایک بن گیا کہ لڑکی جو ہے اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا. اور یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں کہ گے کے ساتھ شادی ہوئی، اس کی شادی تو گے سے ہو گئی تھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں والدین، گھر والے سب ذمہ دار ہوتے ہیں اس حد تک پہنچانے کے جہاں پر آ کر ہم یہ خبر سنتے ہیں لڑکی نے خودکشی کر لی. اچھا، رشتہ داروں کو تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا بہت سے معاملات میں. یس. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس نے کینسر کا جھوٹ بولا جناب، اور یہ کہہ دیا کہ لاسٹ اسٹیج کا ہے، بتاؤ تم نے اب میرے ساتھ رہنا ہے تو 100 دفعہ رہ لو، نہیں رہنا تو تمہاری مرضی ہے. ویسے میں تمہیں مشورہ دوں دوستوں والا کہ تم نہ رہو، تم نے مرنا ہے اب، اور قصہ ختم. یعنی وہ چاہتا تھا کہ لڑکی خود چھوڑ کے چلی جائے اور میری یہ گے والا پرابلم کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اچھا، یہ مسئلہ تھا نا، اندر کا مسئلہ بدنامی ہوگی، عزت بھی آ جاتی ہے نا سامنے اس وقت. بالکل، یہ وعدہ ہے، بالکل صحیح سسٹم ہے اس قسم کا ہمارا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگلے کی زندگی برباد ہوئے، تیس نیس پھر جائے. میری بات نہ. تو پھر ان کی ڈائیورس ہو گئی. پھر ڈائیورس پولیس نے لے کے دی یا کیا معاملہ؟ نہیں، وہ واپس چلے گئی. اس نے جا کے ساری بات اپنے والدین کو بتائی، اور پھر مختصراً یہ کہ انہوں نے خلا اپلائی کی اور خلا ہو گئی، ڈگری ہو گئی.